بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ جی سیکنڈ ایئر کے عزیز طلباء، آج ہم گڈ بائی مسٹر چپس اس کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں آج 5واں ہمارا لیکچر ہے، بلکہ 5واں ہمارا لیکچر نہیں ہے، ٹاپک ہے۔ تو اس میں ہم ایکسپلینیشن کریں گے، سینونیمز کریں گے، اس کے ٹیکسٹ کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں جی، بغیر وقت ضائع کرے بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ مسٹر چپس جو ہے وہ مسز وکٹ کے ہاں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں خیالوں میں وہ اپنی ماضی میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ گھنٹوں اپنے ماضی میں کھوئے رہتے تھے جب وہ مسز وکٹ کے ہاں رہ رہے تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کو وہ دن یاد آیا کرتے تھے۔ ریکولیکٹ کا مطلب ہوتا ہے یاد آنا، میمورائز ہونا، ریممبر کرنا ان دنوں کو، ہاں، اور پرانے دنوں کو یاد کیا کرتے تھے، وہ دن جو انہوں نے کیتھرین کے ساتھ گزارے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ یاد کرتے کرتے کیا اپنے پاؤں کی طرف دیکھنے لگ جاتے اور حیران ہوتے کہ بھلا کون سا پاؤں تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، یہ جو واقعات ہوئے، ٹھیک ہے نا، کس پاؤں نے سروس پرووائڈ کی تھی، ٹھیک ہے، وہ پاؤں کے کون سے پاؤں کو موچ آئی تھی جس کی وجہ سے میری کیتھرین سے ملاقات ہو گئی، وہ یہ سوچتے رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، جب خیالوں میں کھوئے رہتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بہت غیر اہم سی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت اہم باتیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹریویل، غیر اہم، ان امپورٹنٹ، اسمال، کہتے ہیں کوئی غیر اہم بات ہوتی ہے، پاؤں کو موچ آنا ہے، نیچے گرنا، غیر اہم سی بات ہے، لیکن اس سے بہت اہم بات کیا، شادی ہو گئی، کیتھرین سے ملاقات ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی غیر اہم باتیں ہوتی ہیں جو کہ وجہ بنتی ہیں، کاز بنتی ہیں، بہت مومنٹس، جو کہ بہت اہم، امپورٹنٹ، ہسٹورک چیزیں، ہیپننگز، واقعات ہوتی ہیں ان کا، ٹھیک ہے نا، چند چھوٹا سا کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ بہت بڑے واقعے کا سبب بن جاتا ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو چیز تھی، یہ جو چھوٹا واقعہ جو بڑے واقعہ کا سبب بنا تھا، کہتا ہے کہ اس کی جب وہ اس کے بارے میں تفصیلی طور پہ سوچتے تو کہتے تو وہ اس چیز سے بچا کرتے تھے کہ میں نہ سوچوں، کیونکہ اس سے دل کے زخم ظاہر ہرے ہو جاتے تھے، تو وہ کہتے کہ اویڈ کیا کرتے تھے، بچتے رہتے تھے کہ چلیں یہ میں اس واقعے میں نہ ہی گھسوں، ٹھیک ہے نا، بہت اچھا واقعہ تھا، لیکن ظاہر ہے ماضی میں یہ کا واقعہ تھا، اور ان کی وائف جو ہے وہ اس کے ساتھ یادیں تو اچھی ہیں لیکن وہ ٹائم بہت شارٹ تھا، آگے کے چیپٹرز میں انشاءاللہ اس حوالے سے بات ہوگی، لیکن وہ اس سوچ سے عموماً بچا کرتے تھے کیونکہ یہ ظاہر ہے تکلیف دہ سوچ تھی۔ اس وقت تو بڑا اچھا لگا تھا، لیکن بہرحال بعد میں تو یہ تکلیف دہ سوچ ہی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ جب انہیں یہ سوچ ان کے دماغ میں آتی تھی نا، تو دوبارہ سے وہ منظر دوبارہ سے دیکھ لیتے، گلوریس، شاندار، کون سی چیز تھی شاندار، وہ جو گلوریس، ہم جو بہت شاندار قد ہے نا، اونچا ابھار ہے گریٹ گیبل کا، ٹھیک ہے نا، گیبل پہاڑی کی جو ہے نا بلندی، ابھار، کہتے ہیں وہ ان کے ذہن میں آ جاتا، پہاڑی جو ہے نا ان کی نظروں کے سامنے آ جاتی جب بھی کبھی وہ سوچتے کہ کیا ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد، کیونکہ اسے بہت تکلیف ہوتی تھی، دل کے زخم تازہ ہو جاتے تھے، اس وجہ سے دوبارہ وہ گیبل کبھی بھی نہیں گئے، ٹھیک ہے نا، جب یہ واقعہ ہوا نا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہی ہیڈ نیور وزٹڈ لیک ڈسٹرکٹ سنس، اس کے بعد پھر وہ لیک ڈسٹرکٹ نہیں گئے، اس علاقے میں جہاں گریٹ گیبل ہے وہاں گئے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ماؤس گرے، جیسے چوہے کا گرے کلر ہوتا ہے نا، ایسے ہی اس کا رنگ تھا، ٹھیک ہے نا، واسٹ واٹر انڈر اسکیریز، یہ سارا علاقہ گریٹ ادھر لیک ڈسٹرکٹ میں تھا، یہاں پر وہ گھومتے رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور گریٹ گیبل، یہ سارا
لیکن وہ دوبارہ وہ کہاں کبھی نہیں گئے، صرف خیالوں میں ان کے یہ آتا تھا. اور وہ دوبارہ جب خیالوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، ری اسمیل، کہ اتنا زبردست طریقے سے خیالوں میں کہ دوبارہ انہیں خوشبو آ جاتی، واشڈ ایئر، وہاں کی تازہ ہوا کی، اور ہیوی رین، وہاں پر اگر تیز بارش اس وقت ہوئی تھی تو اس کی خوشبو ابھی بھی ان کے دماغ میں آ جاتی. فالو دا ریبن آف پاس اکراس دا اسٹرائی ہیڈ، یہ جو ہے نا ریبن آف پاس، یہ رستہ ہے ٹھیک ہے نا جو وادیوں میں جاتا تھا، کہتے ہیں نا ریبن اس رستے کو کہا ہے انہوں نے، کہتے ہیں وہ انہیں یاد آ جاتا اس وقت اس علاقے میں جو تھا. اور بڑی خوشبودار یہ سارا وہ جو سین تھا نا جو اس وقت اب خیالوں میں انہیں یاد آتا، اگرچہ کہ دوبارہ وہ وہاں گئے نہیں. اسٹوڈنٹس کیا آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ جی سر، ہم Yes, موجود ہیں. sir. آپ کو بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ جی سر. Yes, sir. چلیں ٹھیک ہے. اور آپ سمجھائیں اور سمجھنا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا چلیں، آپ اب مجھے جو ہے نا چڑھا رہے ہیں پہاڑی پر، اللہ خیر کرے. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ بیٹا فار دا اپریسیشن. سو کلیئرلی اٹ لنگرڈ، کہتے ہیں کہ اس طرح سے واضح طور پر یہ یاد جو ہے نا برقرار رہتی، اٹکی رہتی. لنگر کا مطلب اٹکے رہنا، ریمین رہنا، اسٹے کرنا. اور وہ جو ٹائم ہے نا، ٹائم آف ڈزی ہیپینس، وہ جو ٹائم تھا ٹھیک ہے نا، ڈزی کہتے ہیں مبہم غیر واضح خوشی ٹھیک ہے نا، جیسے دھوئیں میں بادلوں میں کوئی خوشی جا رہی ہو نا، ایسی خوشی کا وہ وقت کہتا ہے وہ اٹکا ہی رہتا ہے، اس سے جان ہی نہیں چھوٹتی. مسٹر چپس کہتے ہیں دوز ایوننگ اسٹرالز، وہ شام کو ٹہلنا وہاں پر جب وہ کیتھرین بریجز اس کی تیمارداری کرنے آتی تھی. ٹہلنا اسٹرالز ہوتا ہے، ایمبلز، سانٹرز. بائی دا واٹر سائڈ، وہ جو جھیل ہے نا اس کے قریب، واٹر سائڈ کے قریب، جھیل کے قریب ٹہلنا. کہتے ہیں یہ چیزیں وہ جھٹکنا چاہتا تھا، بچنا چاہتا تھا، نہیں یاد کرنا چاہتا تھا، گیا بھی نہیں تھا پھر کبھی لیک ڈسٹرکٹ، لیکن وہ ساری یادوں سے جان ہی نہیں چھوٹتی تھیں. وہ پھر یادیں جو آ جاتی تھیں، وہ جو ٹہلتے رہتے تھے، وہ خوشی کا وقت، وہ سارا یاد آ جاتا تھا. ہر کول وائس، اس کی خوشگوار ٹھنڈی آواز کیتھرین کی، ہر گے لافٹر، اور اس کا خوشی والا، گے کہتے ہیں خوشی والا، خوشگوار کہا، وہ بھی اس کا یاد آ جاتا اسے ٹھیک ہے. شی ہیڈ بن ویری ہیپی پرسن، وہ بڑی خوش رہنے والی خاتون تھی، ایسی پرسن تھی، آلویز ہمیشہ خوش رہتی تھی. اور دے ہیڈ بوتھ، کہتے ہیں وہ ایک دوسرے بن سو ایگر، وہ بڑے خوشی خوشی، اب شادی ہو گئی تھی نا، بڑی خوشی خوشی سے وہ انہوں نے نا اتفاق سے پلاننگ، انہوں نے منصوبے بنائے فیوچر کے کہ ہم فیوچر میں ایسے کریں گے، ایسے کریں گے. کہ کہتا ہے کہ ہی ہیڈ بین رادر سیریس اباؤٹ اٹ، کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا واقعی مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بہت سنجیدہ ہوا کرتا تھا، ہم یہ کچھ کریں گے. کہتا ہے کہ یہاں تک کہ لٹل آڈ، وہ تھوڑا سہما بھی رہتا، ڈرتا بھی تھا ٹھیک ہے نا، کہ پتہ نہیں اللہ خیر کرے یہ خوشی برقرار رہے ٹھیک ہے. وہ سہما بھی رہتا، فرائٹنڈ بھی رہتا، ڈرتا بھی رہتا. کہتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک تھا کہ وہ واقعی اس کے ساتھ بروک فیلڈ میں آ گئی تھی. اور دوسرے جو ہاؤس ماسٹر تھے نا، جو وہاں جو دوسرے ماسٹرز تھے، وہ جن کی شادیاں ہوئی تھیں ٹھیک ہے نا، ان کی وہ لوگ بھی وہاں ہوتے. اور کہتی ہے کہ وہ لڑکے، اینڈ شی لائک بوائز، وہ بچے جو پڑھتے تھے انہیں پسند کرتی تھی، جو بچے پڑھتے تھے وہاں پر. اور وہ جو ہے نا ان کے ساتھ رہنا، انجوائے کرنا، چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ پسند کرتی تھی. اور وہ کہا کرتی تھی چپس سے، کیا کہا کرتی تھی کہ میں خوش ہوں کہ چپس آپ جو بھی ہو نا، آپ اتنے بڑے افسر نہیں ہو، اسکول ٹیچر ہو، میں جو بھی تم ہو میں اس سے خوش ہوں. اور میں بالکل، مجھے ڈر ہے کہ میں خوش نہ ہوتی اگر تم کوئی وکیل ہوتے. اگر تم کوئی وکیل ہوتے تو کہتی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. سولیسٹر کہتے ہیں وکیل کو، لائر، ایڈوکیٹ، اٹارنی. تم اسکول ٹیچر ہو، بچے ہیں، سارا کچھ ہے، رونق لگی ہوئی ہے، مجھے بہت خوشی ہے. اگر کوئی تم وکیل ہوتے اور اسٹاک بروکر یا کوئی تاجر ہوتے ٹھیک، یا کوئی ڈینٹسٹ ہوتے تم ٹھیک ہے نا، اور اے مین آف بگ کاٹن بزنس، یا کوئی ایسے آدمی ہوتے جس کا بہت بڑا کاٹن کا بزنس ہوتا مانچسٹر میں ٹھیک ہے نا. مانچسٹر یہ جو انگلینڈ کا شہر ہے، جیسے فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی بڑے کاروباری ہوتے، ملوں کے مالک بھی تم ہوتے،
تب بھی مجھے وہ خوشی نہ ہوتی تمہارے ساتھ. مجھے تم جیسے ہو ویسے ہی مجھے تم اچھے لگتے ہو. ٹھیک ہے, جیسے تم اسکول ماسٹر ہو تو میں اسکول ماسٹری مجھے پسند ہے. کہتی ہے کہ جب میں آپ سے پہلے ملی تھی, ٹھیک ہے نا, آئی مین اسکول ماسٹرنگ سو ڈفرینٹ, مجھے اسکول ماسٹرنگ بالکل بہت مختلف سی بات لگتی تھی, سو امپورٹنٹ, لیکن یہ بڑی اہم بات ہے. ڈونٹ یو تھنک, تمہارا خیال ایسا نہیں ہے کیا؟ یعنی یہ کیتھرین اس سے پوچھتی. ٹو بی انفلوئنسنگ, کہ آپ اثر انداز ہو رہے ہیں, کہ آپ کہتے ہیں کیا آپ نہیں ایسا سوچتے؟ جب سے وہ کہتی کہ آپ اثر انداز ہو رہے ہیں, سوے کر رہے ہیں, مینیپولیٹ کر رہے ہیں, افیکٹ کر رہے ہیں ان بچوں کو, ان لوگوں کو ہو آر گوئنگ ٹو گرو اپ, جو کہ ابھی بڑے ہوں گے, اینڈ میٹر ٹو دا ورلڈ, اور دنیا کو چلائیں گے, میٹر ٹو دا ورلڈ, دنیا کو چلائیں گے, اور آپ ان پر اثر انداز ہو رہے ہیں. کیسا اچھا نہیں لگتا ہے؟ کہتے یہ چپس سیٹ. چپس پھر کہتا ہیڈنٹ تھاٹ آف اٹ لائک دیٹ, کیونکہ کبھی اس نے اس طرح سے تو سوچا ہی نہیں جیسے وہ سوچ رہی تھی, بالکل, ایٹ لیسٹ ناٹ آفن, اور اکثر ہی اس نے ایسا نہیں سوچا تھا جیسے کہ کیتھرین سوچ رہی تھی. اور کہتا ہے کہ ہی ڈیڈ ہز بیسٹ, وہ اپنا جو پورا کیا کرتا, جیسا بھی کوئی کر سکتا, تو وہ یہ تھا کہ اپنا جاب اچھے انداز میں کرے. اور پھر یس آف کورس چپس, یہ پھر کیتھرین کے الفاظ ہیں. کہتی ہے میں آئی ڈو لو یو فار سینگ سمپل, میں تم سے محبت کیوں کرتی ہوں. چپ سے وہ کہتی کیونکہ تم سادہ انداز میں بات کرتے ہو, سینگ سمپل تھنگز لائک دیٹ, کہ تم بالکل سادہ سادہ بات کرتے ہو, مجھے بڑا پسند ہے. اور کہتا ہے اینڈ ون مارننگ اندر میموری, اور کہتا ہے کہ ایک اور صبح ایک بہت واضح یاد, جم کلیئر کا مطلب ہوتا ہے ویوڈ, ٹرانسپیرنٹ, واضح. کہتا ہے ایک اور یاد اسے آ گئی. وین ہی ٹرن ٹو اٹ ہی ہیڈ سم ریزن بین افلکٹڈ, کہتا ہے جب وہ اس یاد کی طرف اس نے توجہ کی, یعنی کہ وہ اس یاد میں کھویا, تو کہتا تھا ہی ہیڈ بین افلکٹڈ ود اے ایکیوٹ ڈیزائر, تو اسے کہتا ہے کہ اس پہ غلبہ, بہت شدید خواہش کا غلبہ چھا گیا. اسٹرکن کا مطلب مبتلا ہو گیا, ٹھیک ہے نا, شدید, ایکیوٹ کا مطلب شدید, ٹھیک ہے نا, سیریس خواہش میں, کہ اپنے آپ کو برا بھلا کہے, اپنے آپ کو کرٹیسائز کرے, اپنے آپ کو حقیر سمجھے کہ تمہیں تو بہت اچھا کچھ مل گیا تھا اور تم اس قابل نہیں تھے. یعنی کہ اس پہ جب یہ خواہش کا غلبہ ہوتا ہے نا, وائف کی یاد آتی, تو وہ کہتا ہے تم اس قابل نہیں تھے, تم بے وہ اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتا, اپنے آپ پر تنقید کرتا, آف آل ہز اٹینمنٹس, اور جو بھی اس نے کیا تھا, اس کے کارنامے تھے, اسے حقیر لگتے, ٹھیک ہے نا, اس کی کیونکہ اتنی اچھی کیریئر نہیں تھا ایجوکیشن کا, ٹھیک ہے نا, پھر بھی اتنی اچھی اس کو وائف مل گئی, وہ سارا کچھ. کہتا ہے اس لیے وہ سمجھتا تھا اپنے آپ, کہتا ہے چپس تو اس قابل نہیں سی کہ تینوں اتنا کچھ مل گیا, ٹھیک ہے نا, تم کچھ کیتا بھی نہیں, تیرے کارنامے بھی اتنے بڑے نہیں ہیں, پھر بھی تمہیں اتنا کچھ مل گیا. اور وہ کہتا ہے کہ اس نے انہیں بتایا تھا کہ بھائی, کیتھرین کو کیا بتایا تھا کہ میڈیوکر, میرے جو ڈگری ہے نا جی, اوسط قسم کی, ایوریج قسم کی میری ڈگری ہے, میری کوئی یعنی سیکنڈ ڈویژنر ہوگا, تھرڈ ڈویژنر ہوگا چپس, آرڈنری کہتا ہے میری تعلیم ہے, اینڈ آف ہز اوکیجنل چانس. اور کہتے ہیں کہ اتفاقی طور پر میرے ڈسپلن جو ہے وہ بھی نہیں ٹھیک, کہتی وہ میرا ڈسپلن, کہتا ہے کہ وہ بھی کلاسوں میں ٹھیک نہیں ہے, میری ڈگری بھی ٹھیک نہیں ہے. اور پھر کہتا ہے کہ اور آف دا سرٹینٹی دیٹ وڈ نیور گیٹ اے پروموشن, اور مجھے اس بات کا یقین ہے, سرٹینٹی کا مطلب یقین, انیویٹیبلٹی ہے, پریڈکٹیبلٹی ہے, یقین ہے مجھے کس چیز کا, کہ مجھے پروموشن بھی نہیں ہونی, ٹھیک ہے نا, میں اتنا نکما ہوں کہ میری پروموشن بھی نہیں ہونی, مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور کہتا ہے کہ بالکل میں اس قابل نہیں ہوں, ایلیجیبل, نااہل ہوں ٹو میری, کہ میں واقعی کوئی نوجوان خاتون میرے سے شادی کرے, میں اس چیز کے قابل نہیں ہوں. یعنی کہ وہ اپنے آپ پر تنقید کرتا. اور کہتا ہے اور وہ خاتون جو کہ ایمبیشس, آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتی ہے, ایمبیشس ہوتی ہے جو آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتی ہے اور نوجوان ہے, کہتا ہے مجھ میں کوئی ایسا گن ہی نہیں ہے, ایسی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی لڑکی جو ہے وہ مجھے پسند کرے. جی کیا آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ یس سر. یس سر. یس سر. ٹھیک ہو گیا بیٹا, اب اس کو تھوڑا رہ گیا, اس کو اب ختم کریں گے. اور کہتے ہیں کہ پھر ایٹ دا اینڈ آف اٹ, وہ کہتے ہیں جب وہ ایسے کرتا نا, مطلب اپنے آپ کو برا بھلا کہتا جب اس کے سامنے, تو وہ پھر مسکرانے لگ جاتی, ٹھیک ہے نا, اس کے جواب میں, ٹھیک ہے. اور شی ہیڈ نو پیرنٹس, کیتھرین کے پیرنٹس جو ہے وہ بھی فوت ہو چکے تھے, اور اس کی شادی اپنی آنٹ کے گھر سے, آنٹی کے گھر سے اس کی رخصتی ہوئی
ایلنگ جگہ کا نام ہے، ایلنگ، وہاں سے اس کی شادی کی گئی، والدین اس کے تھے نہیں، ٹھیک ہے، تو ایلنگ اپنی آنٹی کے گھر ایلنگ سے اس کی شادی کر کے اسے رخصت کیا گیا. کہتے ہیں آن دا نائٹ بیفور ویڈنگ، شادی کی جو ان کی جو تھی تقریب، شادی کی تقریب سے ایک شام پہلے یا پچھلی رات جب وہ چپس سے ملی، اس کے وین چپس لیفٹ دا ہاؤس، جب چپس اس کے گھر سے نکلا ٹو ریٹرن ٹو ہز ہوٹل، کہ اپنے ہوٹل جائے، کیونکہ ان کی شادی ایلنگ میں ہوئی تھی، یہ غالباً لنڈن میں ہے، تو کہتا ہے کہ شی سیڈ، تو اس نے کہا، کیتھرین نے کہا، اب اسے یادیں آ رہی ہیں بیٹا یہ ساری، اس نے کیتھرین نے کہا ود موک گریوٹی، مصنوعی سنجیدگی سے، یعنی اپنے اوپر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے، موک کہتے ہیں مصنوعی، پریٹینڈ، آرٹیفیشل، اور گریوٹی ہوتی ہے سنجیدگی، مصنوعی سنجیدگی سے کیتھرین نے کہا دس از این اوکیژن، یہ ایک ایسا موقع ہے، تم جانتے ہو، یو نو دس لاسٹ فیئر ویل، کہ اب ہم آخری بار اپنے آپ کو ایک دوسرے کو الوداع کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ظاہر ہے بیٹا انہوں نے میاں بیوی بن جانا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا تھا، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب آج ہم آخری بار جو ہے نا، کیتھرین کہتی ایک دوسرے کو الوداع کہہ رہے ہیں، ڈپارچر کر رہے ہیں، لیونگ کر رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں آف آرس. اور کہتی آئی فیل رادر، کہتے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، وہ کیونکہ بہت چھوٹی تھی نا مسٹر چپ سے، کہتی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ایک نیا لڑکا ہے جس نے ایڈمیشن لیا ہے اور وہ اپنی پہلی ٹرم یعنی کہ تمہارے ساتھ شروع کرے گی، تم استاد کے طور پر، کہتے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے تم میرے استاد ہو اور میں نے نیا نیا داخلہ لیا ہے. ناٹ اسکیئرڈ مائنڈ یو، کہتی میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، یاد رکھو، کہتی میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، یاد رکھو، بٹ جسٹ فار ونس ان اے تھارولی رسپیکٹفل موڈ، لیکن میں تمہیں بہت عزت کرتی ہوں، اور عزت کے انداز میں، عزت کیونکہ کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے جیسے میں تمہاری اسٹوڈنٹ ہوں، یاد رکھو ڈرتی نہیں ہوں. کہتی میں تمہیں کہہ لوں سر کہہ لوں، کہتی میں تمہیں سر کہہ لوں، سر کہوں یا پھر وڈ مسٹر چپس کہوں، بی رائٹ تھنگ، کیا کہوں، کیا کہوں، سر کہہ لوں یا مسٹر چپس کہوں، ٹھیک ہے. تو مسٹر چپس وہ پھر کہتی ہاں نہیں میں آپ کو مسٹر چپس ہی کہوں گی، آئی تھنک میرے خیال سے، گڈ بائے، خدا حافظ، دین گڈ بائے مسٹر چپس، چلو خدا حافظ مسٹر چپس. یہ بیٹا اس کی ساری لائنیں ہیں جو کہ جس میں سے یہ پورا ناول کا ٹائٹل لگایا گیا ہے نا، وہ شادی سے پہلے وہ جو ہے نا اسے گڈ بائے مسٹر چپس یہ کہہ رہی ہے، اور اسی نام سے یہ ناول بن جاتا ہے جی. اور پھر جی آخری اب جو یہ سلائیڈ چل رہی ہے، پھر جی ہینڈسم کا مطلب خوبصورت، کلوپنگ گھوڑے کی سموں کی آواز، شادی ہو گئے دلہا دلہن جا رہے ہیں نا جی، خوبصورت گھوڑے کی سموں کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے، یہ نا کلوپنگ کی ساؤنڈ آف ہارس ان دا روڈ وے، سڑک پر، اور گرین پیل گیس لیمپس جو ہیں یہ سارے اسے یاد آ رہے ہیں شادی جب ہو رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ جو لیمپس تھے وہ سڑک کے کنارے فلکرنگ جھلملا رہے تھے، جگمگا رہے تھے، دیکھیں نا شادی کی ارینجمنٹس، پلینگ، ڈانسنگ، فلکر کا مطلب ہوتا ہے. ویٹ پیومنٹ، پیمنٹ کہتے ہیں فٹ پاتھ کو یا سڑک کو، اس کے کنارے پر جو لیمپ لگے تھے نا گیس کے وہ جھلملا رہے تھے ان کے شعلے، ٹھیک ہے نا. اور کہتے ہیں کہ نیو بوائز شاؤٹنگ، اور وہ گلیوں میں سے جب گزر رہے تھے تو وہاں پر جو ہے نا لڑکے چلا رہے تھے اباؤٹ ساؤتھ افریقہ میں کچھ ہوا اس دن، ٹھیک ہے نا. شرلک ہومز کا یہ بہت بڑا رائٹر ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ کہیں اس کا نیا ناول آیا ہوگا ان بیکر اسٹریٹ، تو اس کے بارے میں جو اخباریں بیچنے والے ہیں ان کی لڑکوں کی آواز، جب کہ یہ شادی کر کے گھوڑے کی بگی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، کلوپنگ ہو رہی تھی بڑی خوبصورت. گڈ بائے مسٹر چپس، گڈ بائے مسٹر چپس، یہ کیتھرین نے پھر کہا. جی اسٹوڈنٹس یہ تو تھا ہمارا چیپٹر نمبر 5، یہ آج ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. بہت زبردست چیپٹر تھا، شادی سے پہلے کے سارے سین انہوں نے جو ہے نا پیش کیے، اور انشاءاللہ پھر اب نیکسٹ جو آپ کا چیپٹر ہوگا اس کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، بلکہ ابھی اس کے کویسچن آنسرس اور سینونیمز وہ کرنے ہیں، تو پھر ملاقات ہوگی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ، اللہ حافظ بیٹا، اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.